السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ ایس پی سائم زیدی نے فلیٹ کا دروازہ دھیرے سے کھولا تو اندر نیم تاریکی اور بند فضا کی بوجھل سی خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ باہر کی روشنی اندر داخل ہوتے ہی جیسے دیواروں سے ٹکرا کر مر گئی ہو۔ اس کے پیچھے اس کا حوالدار خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا، جیسے کسی انجانے خوف نے اس کی زبان سیل دی ہو۔ اندر کے کمرے سے دبی دبی سسکیوں کی آواز مسلسل فضا میں لرز رہی تھی۔ سائم نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر گہرا سانس لے کر بولا، کتنی دیر ہو گئی ہے؟ کب سے بند ہے یہ؟ رو تو ایسے رہی ہے جیسے مارا ہو۔ مارا تو نہیں ہے نا تم لوگوں نے؟ حوالدار نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا، جبکہ وہ بولا، شکر ہے۔ اگر اس گینگسٹر کے بچے کو یہ خبر ملی کہ اس کی بہن کو مارا گیا ہے، وہ میرا قتل کر دے گا۔ خیر بتاؤ، کب سے ہے یہ یہاں پر؟ حوالدار نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے جواب دیا، صاحب 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اندر ہیں۔ وہ جب ہم انہیں لائے تھے بہت زیادہ خوفزدہ تھیں۔ شاید انہیں اپنے بھائی کے بارے میں سب علم ہے، اسی لیے ڈر رہی تھی۔ سائم نے ہلکا سا سر ہلایا، پھر ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور بولا، اس کی بہن کو ہی لائے ہو نا؟ گینگسٹر زین کی بہن، کہیں کسی اور کو تو نہیں اٹھا لائے؟ کیونکہ میں حیران ہوں وہ اتنا رو کیسے سکتی ہے۔ زین اتنا سٹرونگ ہے، کتنی دفعہ اس کو گولیاں لگی ہیں مگر اثر تک نہیں ہوتا، اور اس کی بہن اٹھانے پر اتنا رو رہی ہے۔ حیران ہوں میں۔ حوالدار جلدی سے بولا، جی صاحب، کالج کے گیٹ سے ہی اٹھا کر لائے ہیں، وہی ہے، پوری معلومات سے اٹھایا ہے، ذرا بھی چونک نہیں ہوئی۔ اس بات سے آپ بے فکر رہیں، جب ہم ان کو لے کر آئے تھے بار بار زین صاحب کا نام لے رہی تھی، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ لڑکی بہت زیادہ ڈرپوک قسم کی ہے۔ سائم نے کچھ کہے بغیر قدم آگے بڑھائے اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ کمرے کے کونے میں سمٹی ایک لڑکی نظر آئی، دوپٹہ بکھرا ہوا، بال چہرے پر گرے ہوئے اور کندھے مسلسل کانپ رہے تھے۔ وہ چند لمحے دروازے پر ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے کسی گہری سوچ میں کھو گیا ہو۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ چند لمحے تک سائم زیدی اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا۔ آج سے پہلے اس نے اتنی معصومیت بھرا حسن آج تک نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر اچانک خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے قریب آیا اور قدرے سخت لہجے میں بولا، تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ سچ سچ بتانا۔ اگر ذرا بھی جھوٹ بولا، یاد رکھنا ابھی کے ابھی تمہارا بھیجا اڑا دوں گا۔ اس نے جان بوجھ کر لہجے کو سخت رکھا تھا۔ وہ لڑکی ڈر کے مارے رو رہی تھی، یعنی اس کا مطلب تھا وہ بے حد ڈرپوک ہے، اسے آسانی سے بے وقوف بنانا آسان تھا۔ لڑکی اس کی آواز سن کر چونک گئی، اس کے ہاتھ اور بھی زور سے کانپنے لگے۔ اس نے بمشکل سر اٹھایا اور لرزتی آواز میں کہا، زین نام ہے۔ سائم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا اور جھک کر بولا، تم زین کی بہن ہو؟ ایک نامور گینگسٹر کی بہن، اور اتنی معصوم؟ مجھے پاگل بنا رہی ہو؟ کون ہو تم؟ جھوٹ مت بولنا، میں تمہارے ساتھ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ یہاں تمہیں بچانے کے لیے کوئی آئے گا نہیں۔ زین کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اس فلیٹ تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں، ناممکن ہے۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کی جو بھی دشمنی ہے میرے بھائی سے ہے، آپ ان سے نمٹ لیں۔ وہ اپنے ہر دشمن کو یہی بولتے ہیں کہ میری بہن تک نہیں آنا۔ تمہاری جو دشمنی ہے مجھ سے پوری کرو، جتنے پیسے چاہیے مجھ سے لو، لیکن میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا، ورنہ تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا۔ اب بلا وجہ مارے جائیں گے۔ اس کی آواز میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ سائم اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا اور کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، مجھے کوئی نہیں مار سکتا، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں قانون کا محافظ ہوں۔ مجھ تک پہنچنے سے پہلے تمہارے بھائی کو کئی مراحل طے کرنے ہوں گے، اس کے بعد وہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور رہی تمہاری بات، تمہارا بھائی تمہیں میرے پاس چھوڑ کر گیا ہے۔ لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو امید کی ہلکی سی جھلک ابھری۔ سچ میں؟ آپ جھوٹ نہیں بول رہے؟ سائم ہلکا سا مسکرایا، نہیں، میں جھوٹ کیوں بولوں گا، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ کبھی اتنے ہینڈسم پولیس آفیسر کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟
لیکن بات کچھ اور ہے۔ وہ تھوڑا سا جھکا اور سنجیدگی سے بولا، دیکھو، تم میرے لیے اجنبی ہو اور میں تمہارے لیے۔ ایک ہی چھت کے نیچے ایسے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارا بھائی کسی مشن پر ہے، تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ یہ اس کے لیے بہت زیادہ رسکی تھا، اسی لیے اس نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ تمہیں کالج سے لے آؤں۔ میں نے اپنے حوالدار کو حکم دیا تھا کہ تمہیں آرام سے لے کر آئے، مگر اس بے عقل نے تمہارے ساتھ زبردستی کی۔ لیکن خیر، میں نے اسے ڈانٹ دیا ہے۔ مگر ابھی بہتر یہی ہے کہ ہم نکاح کر لیں۔ لڑکی جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ سائم نے بات جاری رکھی، یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور میرے لیے بھی۔ کم از کم ایک مضبوط رشتہ تو ہوگا۔ کسی اجنبی کے ساتھ رہنا تمہارے لیے محفوظ نہیں۔ مرد کو کب نیت پھسل جائے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ لڑکی بمشکل بولی، آپ نے بھائی سے اجازت لے لی ہے؟ وہ کچھ کہیں گے تو نہیں؟ سائم نے فوراً جواب دیا، ارے نہیں، اس کی اجازت ہے، تم فکر نہیں کرو۔ میں ابھی نکاح خواہاں کو بلاتا ہوں، تم تب تک اپنے آنسو صاف کرو۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ لڑکی نے کپ کپاتے ہاتھوں سے رومال دیا اور اسے دیکھتی رہ گئی۔ سائم پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ کمرے میں گونج رہی تھی، جبکہ پیچھے حیا ساکت بیٹھی اس کی پشت کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کے ذہن میں ہزار سوال ایک ساتھ جاگ اٹھے ہوں اور کسی ایک کا بھی جواب اس کے پاس نہ ہو۔ آدھے گھنٹے کے اندر فلیٹ کا ماحول بدل چکا تھا، مگر فضا کی گھٹن ویسی ہی بھاری تھی۔ ڈرائنگ روم کی مدھم روشنی میں چند کرسیاں اور صوفہ ترتیب سے لگا دیے گئے تھے۔ دروازے کے قریب دو آدمی خاموشی سے کھڑے تھے، جبکہ کمرے کے بیچ میں ایک چھوٹی سی میز رکھ دی گئی تھی جس پر نکاح نامہ اور قلم رکھا تھا۔ مولوی صاحب آ کر ایک طرف بیٹھ چکے تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جیسے وہ صورتحال کی نزاکت کو سمجھ رہے ہوں۔ سائم زیدی صوفے پر سیدھا بیٹھا تھا، اس کی نظریں سامنے زمین پر ٹکی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا تھا وہ جلد بازی میں فیصلہ لے رہا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ذہن چھوڑے گا نہیں، مگر فی الحال وہ اتنی معصوم بھولی بھالی لڑکی کو ایسے ہی گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسے کچھ وقت چاہیے تھا، اور جو اٹریکشن اسے دیکھتے ہی اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی وہ اسے بھی نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔ اس کے چند قریبی دوست آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ حوالدار اس کے قریب آ کر بیٹھا اور جھک کر دھیمی آواز میں بولا، صاحب، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ ہمیں تو زین کو اس کی بہن کے ذریعے یرغمال بنانا ہے، اور آپ شادی کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ ڈپارٹمنٹ میں اگر اس بات کا علم ہوا آپ کے لیے بہت بڑا عذاب کھڑا ہو جائے گا۔ میری ماں نے یہ سب ابھی روک دیں۔ مولوی صاحب میرے اپنے بندے ہیں، میں ان کو سمجھا کر بھیج دوں گا، لیکن یہ تماشا مت کریں۔ سائم نے بغیر اس کی طرف دیکھے ہلکے سے کہا، شادی تو کرنی ہی ہے۔ اب اگر لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے تو میں پیچھے کیوں ہٹوں؟ اور زین بھی انسان ہی ہے، میں اس سے بات کروں گا تو راضی ہو جائے گا۔ تم اتنا زیادہ سر پر سوار نہ کرو۔ اور رہی بات ڈپارٹمنٹ کی، وہ میرے کسی معاملے میں نہیں بول سکتے، کیونکہ یہ ان کا آئیڈیا نہیں، میرا آئیڈیا تھا۔ اگر کسی نے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو کہہ دوں گا یہ نکاح بھی میرے پلان کا حصہ ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جس نے حوالدار کو خاموش کروا دیا۔ پھر اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا، تم اٹھو یہاں سے، نکاح ہو رہا ہے میرا۔ حوالدار نے ایک لمحہ اسے دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر خاموشی سے اٹھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سائن نے سر اٹھا کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، مولوی صاحب، میری طرف سے اجازت ہے، نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اپنی نشست سیدھی کرتے ہوئے نکاح نامہ سامنے رکھا۔ پھر نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی حیا کو دیکھا جو دوپٹے میں خود کو سمیٹے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں۔ مولوی صاحب نے صاف اور واضح آواز میں کہا، حیا ولد مبین احمد، آپ کا نکاح سائم زیدی ولد ندیم زیدی سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں اس لڑکی پر جم گئیں۔ حیا نے لب ہلائے مگر آواز نہیں نکلی۔
پھر اس نے خود کو سنبھالا اور روتی ہوئی آواز میں کہا، جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اسی ترتیب سے سوال دہرایا، حیا والمبین احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کی آواز پہلے سے زیادہ کمزور تھی، مگر لفظ وہی تھے، جی قبول ہے۔ تیسری بار سوال کیا گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں تک آ گئے اور اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا اور نکاح نامہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہاں دستخط کر دیں۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، قلم اس کی انگلیوں میں ٹھیک سے پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے سائم کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ حیا نے نظریں جھکا لی اور بمشکل دستخط کر دیے۔ مولوی صاحب نے کاغذ واپس لیا اور اب رخ سائم کی طرف کیا۔ سائم زیدی ولد ندیم زیدی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سائم نے سیدھے کمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے پر اعتماد آواز میں کہا، جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا اور اس نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا، جی قبول ہے۔ تیسری بار بھی اس کی آواز میں وہی مضبوطی تھی، جی قبول ہے۔ کمرے میں بیٹھے گواہان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سر ہلا دیے۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ کمرے میں سب نے رسمی طور پر ہاتھ اٹھائے، مگر فضا میں خوشی کا کوئی رنگ نہیں تھا۔ دعا ختم ہوتے ہی سائن نے گہرا سانس لیا اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ حیا اسی جگہ بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے اور آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، جیسے وہ ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے اور کیسے چند لمحوں میں اس کی زندگی ایک ایسے رشتے میں بند گئی ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد فلیٹ میں اب مکمل خاموشی تھی۔ نکاح کے بعد سائم نے حیا کو اپنے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور مرد حضرات اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ بات اس کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی، اسی لیے وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر ان سب کو رخصت کرنے کے لیے باہر آ گیا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھی حیا اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں میں مروڑ رہی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکن جیسے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج اس کی زندگی اس حد تک بدل جائے گی۔ وہ اکثر یہ بات اپنے ذہن میں لاتی تھی، کیا کبھی اس کا نکاح ہوگا یا کوئی گینگسٹر کی بہن کو اپنی بیوی بنائے گا؟ اس کی شادی کسی شریف انسان سے ہوگی، اور آج اس اچانک معجزے نے اس کی آنکھیں چار کر دی تھی۔ ابھی وہ اپنے خیالات میں ہی گم تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور سائم اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز پر وہ چونک کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ بے شک وہ اس معجزے پر خوش تھی، لیکن گھبراہٹ ہر چیز پر حاوی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ سائم نے اسے کھڑا دیکھ کر قدرے نرم لہجے میں کہا، کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ اس کا لہجہ بہت نرم تھا پہلے کی نسبت۔ اس نے سخت لہجے میں بات نہیں کی، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی کوئی اجنبی نہیں تھی بلکہ اس کی بیوی تھی۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہی، پھر دھیرے سے واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، آپ ایک دفعہ میری بھائی سے بات کروا دیں، مجھے لگتا ہے وہ ناراض ہوں گے۔ میں نے ان کے بغیر نکاح کر لیا۔ میری نگاہ میں میرا کوئی اپنا شریک نہیں تھا۔ مجھے اب اچھا نہیں لگ رہا۔ میں کب سے اسی حوالے سے سوچ رہی ہوں، اگر زین بھائی نے آپ کو مجھ سے نکاح کی اجازت دی تھی تو کیا وہ خود نہیں آ سکتے تھے؟ وہ کہاں پر ہیں؟ اس کی آواز میں خوف بھی تھا اور الجھن بھی۔ وہ چند لمحے رکی، پھر بولی، میں حیران ہوں، بھائی کبھی مجھے کسی کے پاس نہیں جانے دیتے تھے، کسی دوست سے ملنے نہیں دیتے تھے، کسی کو گھر نہیں آنے دیتے تھے، تو پھر وہ مجھے آپ کے پاس ایسے کیسے ایک مہینے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہے۔ میرے بھائی ٹھیک ہے نا؟ انہیں تو کچھ نہیں ہوا۔ بھائی گینگسٹر ہو یا بھائی مولوی ہو، بہن کے لیے اس کے جذبات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سائم اس کی بات سنتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آیا اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، وہ میرا دوست ہے اور مجھ پر بہت یقین کرتا ہے، اور دیکھو اس نے ایسے ہی نہیں چھوڑا تمہیں میرے پاس۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، تم میری بیوی ہو، ہم ایک رشتے میں ہیں، اب ایک فیملی ہے۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں تسلی کی بجائے اور زیادہ بے یقینی تھی۔
وہ دھیرے سے بولی، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، بار بار ایسا لگتا ہے جیسے کچھ غلط ہوا ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ نے بھائی کی اجازت کے بغیر مجھ سے نکاح کیا ہے؟ سائم کے چہرے پر ایک لمحے کو سنجیدگی آئی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور ہلکے سے مسکرا کر بولا، ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم بلا وجہ سوچ رہی ہو۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر کہا، آج ہماری سہاگ رات ہے، تم صرف اپنے شوہر کے بارے میں سوچو۔ اس کے الفاظ سن کر حیا کا سر مزید جھک گیا، اس کے گالوں پر ہلکی سی لالی پھیل گئی، مگر اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سائم آہستہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونک سی گئی، مگر ہاتھ نہیں کھینچا۔ سائم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میں نے سوچا نہیں تھا زین کی بہن اتنی خوبصورت ہوگی، واقعی تمہاری بات الگ ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ حیا نے نظریں اور جھکا لی، اس کی پلکیں مسلسل جھپک رہی تھی، جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سائم نے اس کا ہاتھ تھامے رکھتے ہوئے کہا، مجھے میرا حق چاہیے، تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ کمرے میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ حیا نے کوئی لفظ نہیں کہا، بس ہلکا سا سر جھکا دیا، جیسے اس کے پاس انکار کی ہمت نہ ہو۔ سائم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ مزید قریب ہو گیا، جبکہ کمرے کی فضا میں عجیب سی خاموشی اور انجانا سا دباؤ ایک ساتھ گھل گیا تھا، جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ بول رہے تھے، اور حیا کے دل میں اب بھی وہی بے نام سا خوف کسی سائے کی طرح موجود تھا، جو اسے بار بار یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ شاید سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا اسے بتایا جا رہا ہے۔ ابھی وہ مزید کسی اور خیال میں ڈوبتی، اس سے پہلے ہی اس کا شوہر دھیرے دھیرے اس کے وجود پر سرایت کرنے لگا، اتنی آہستگی سے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا کہ وہ جھٹپٹا بھی نہیں پائی تھی، اور اپنا آپ اپنے شوہر کے حوالے کر گئی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے بیت گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے چن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ فلیٹ کے اندر ایک عارضی سی خاموشی تھی، جیسے رات کی بوجھل لمحات ابھی پوری طرح ختم نہ ہوئے ہوں۔ اچانک دروازے کی ڈور بیل زور سے بجی تو سائم کی آنکھ کھل گئی، ساتھ ہی کوئی دروازہ بھی پیٹ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ کے لیے چھت کو دیکھا، پھر کروٹ بدل کر اٹھ بیٹھا، ساتھ ہی حیا بھی گھبرا کر جاگ گئی۔ اس کی نظریں فوراً دروازے کی طرف اٹھی۔ سائم بستر سے اٹھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں صبح صبح کس کو آگ لگ گئی ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ سیدھا دروازے کی طرف بڑھا، جبکہ حیا خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو واضح حیرت ابھری، کیونکہ سامنے زین کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ سائم کچھ کہتا اس سے پہلے ہی زین تیزی سے اندر داخل ہوا اور اس کے قریب آتے ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ آواز پورے فلیٹ میں گونج گئی تھی۔ حیا یہ شور سن کر فوراً کمرے سے باہر آئی، اور جیسے ہی اس کی نظر اپنے بھائی پر پڑی، وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی۔ بھائی آپ یہاں؟ مگر زین نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پیچھے کر لیا، جیسے کسی خطرے سے بچا رہا ہو۔ اس کی نظریں مسلسل سائم پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ غصے سے بولا، تیری ہمت کیسی بھی میری بہن سے نکاح کرنے کی؟ تو کیا سمجھتا ہے اپنی من مرضی کرتا رہے گا اور میں تجھے ایسے ہی جانے دوں گا؟ سائم نے اپنا چہرہ سیدھا کیا، اس کی آنکھوں میں اب سختی آ چکی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور بولا، تیری طرح عورتوں کی عزت کو پامال نہیں کیا میں نے، عزت سے 4 دیواری میں بیٹھ کر نکاح کیا ہے اور اسے اپنی بیوی بنایا ہے۔ پھر اس نے طنزیہ انداز میں کہا، اور تو کیا سمجھتا ہے تجھے میں ایسے ہی جانے دوں گا؟ تو جو اتنی آسانی سے لوگوں کی زندگی برباد کرتا پھر رہا ہے، تجھے میں اتنی آسانی سے چھوڑوں گا نہیں۔ زین کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ وہ ایک قدم اور آگے آیا اور غصے سے بولا، تو میری بہن کو مہرا بنائے گا، میں تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ یہ میری بہن نہیں، میری اولاد ہے، اور اپنی اولاد پر باپ کبھی بھی آنچ برداشت نہیں کرتا۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور غصہ تھا کہ ایک لمحے کو فضا مزید بھاری ہو گئی۔ سائم نے ایک نظر حیا پر ڈالی جو سہم کر کھڑی تھی، پھر اس نے سیدھا اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، کون سی تکلیف پہنچائی ہے میں نے تمہیں؟
اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہو یا اپنے شوہر کے پاس رہو گی؟ اس کے الفاظ میں ایک چیلنج تھا۔ حیا کی نظریں ایک سے دوسرے پر گھوم رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر خوف صاف جھلک رہا تھا۔ زین نے پلٹ کر اپنی بہن کو دیکھا اور نرم مگر مضبوط لہجے میں بولا، اس کی باتوں پر دھیان مت دو، تم میرے ساتھ چلو ابھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا، مگر حیا نے اچانک رک کر دھیمی مگر واضح آواز میں کہا، بھائی مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ زین جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے حیرت سے اسے دیکھا۔ حیا نے لرزتی آواز میں دوبارہ کہا، اگر یہ دھوکے کا نکاح بھی ہے تب بھی مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ زین نے جھنجھلا کر کہا، پاگل مت بنو، تم بے وقوف ہو، یہ تمہیں ختم کر دے گا۔ حیا نے اس کا ہاتھ آہستہ سے چھڑایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر سائم کے قریب آ گئی۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر فیصلہ واضح تھا، یہ مجھے ختم کر دیں مجھے قبول ہے، لیکن میں طلاق نہیں لوں گی۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ زین نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر اس کی نظریں آہستہ آہستہ سائم کی طرف مڑی۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، تجھے تو میں ایسی موت ماروں گا کہ تو ساری عمر یاد رکھے گا۔ اس کی آواز میں دھمکی صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز کے ساتھ فلیٹ میں پھر سے وہی خاموشی پھیل گئی، مگر اس بار یہ خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ بھاری اور خطرناک محسوس ہو رہی تھی۔ لاؤنج کی ہلکی روشنی میں صوفے کے کنارے حیا خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ گود میں سمٹے ہوئے تھے اور نظریں مسلسل زمین کی جانب جھکی ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں ہلکی ہلکی اور بے قرار تھیں۔ سائم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور تھوڑی سی بے قراری کا امتزاج تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، میں تمہیں سب بتاتا ہوں دراصل، مگر اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے حیا اچانک اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے غصے اور الجھن کے ساتھ کہا، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ آپ نے کہا تھا کہ بھائی نے اجازت دی ہے اور وہ مجھے آپ کے پاس 1 مہینے کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن آپ نے جھوٹ بول کر مجھ سے نکاح کیا۔ سائم نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پچھتاوے اور سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا، تمہارا بھائی ایک گینگسٹر ہے، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے؟ حیا نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، ہاں مجھے علم ہے، اور میں ان کے اس کام میں بالکل مداخلت نہیں کرتی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ نے میرے جذبات کے ساتھ کیوں کھیلا؟ سائم نے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ اب اس میں میرا کیا قصور؟ جواب تو مجھے۔ حیا نے سر جھکایا اور تلخی کے ساتھ کہا، یہ سب کتابی باتیں ہیں، آپ کو محبت نہیں، آپ صرف اور صرف بھائی سے بدلہ لے رہے ہیں، اور آپ کا سچ اب میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ سائم کے چہرے پر لمحے کے لیے سکون چھا گیا، پھر وہ دھیرے سے بولا، کل تک تمہاری آواز نہیں نکل رہی تھی، اور اب اتنی زبان چلا رہی ہو، بھولو مت شوہر ہوں تمہارا۔ حیا نے آنکھیں جھکاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، آپ ہی بھولے مت، میں بیوی ہوں آپ کی، آپ نے اچھا نہیں کیا، میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ سائم نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر حیا کے قدم واپس کمرے کی طرف بڑھ گئے اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ کمرے کی بند دیوار اور خاموشی نے لاؤنج میں پھر سے بھاری فضا پیدا کی۔ سائم نے گہری سانس لی، کندھے ڈھیلے کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سر کے پیچھے رکھے اور دھیمی آواز میں خود سے کہا، دونوں بھائی بہن ضدی ہیں، پتہ نہیں کہاں پھنس گیا ہوں۔ اس کی نظریں بند ہونے کے باوجود دروازے کی طرف جمی رہی۔ دل میں ہلکی مایوسی اور اضطراب کے ساتھ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اب اس کے لیے سب کچھ آسان نہیں رہا۔ یہ دونوں بہن بھائی مجھے مار کر سکون لیں گے۔ کچھ دیر تک بیٹھا رہا اور پھر ڈپلیکیٹ چابی سے کمرہ کھول کر داخل ہوا اور بنا کچھ بھی بولے واش روم فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ گھنٹے بعد تھانے کا کمرہ ہلکی روشنی میں نیند تاریک لگ رہا تھا۔ سائم زیدی اپنے کیبن میں بیٹھا فائلوں کے ڈھیر میں گہرا غوطہ۔ چند لمحے بعد حوالدار چائے کی ٹرے ہاتھ میں لے کر اندر داخل ہوا تو سائم نے سر اٹھایا اور ایک نظر اس پر ڈالی، پھر سوالیہ بولا، زین کی طرف سے کوئی اطلاع؟ سب خیریت ہے؟ حوالدار نے سر ہلاتے ہوئے کہا،
سر، ان کی طرف سے پیغام آیا ہے، میں آپ کو یہی دینے آیا ہوں۔ انہوں نے آپ کو کل دوپہر میں اپنے فارم ہاؤس بلایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سائم کے لبوں پر ہلکی سی تلخی کے ساتھ مسکراہٹ آئی اور وہ دھیمی آواز میں بولا، یقیناً مارنے کے لیے بلا رہا ہوگا، طلاق نہیں دلوائے گا، لیکن بہن کو بیوہ کروائے گا۔ پھر ہلکا سا سر ہلایا اور بولا، خیر تم مجھے یہ بتاؤ، لڑکیاں زیادہ پسند کیا کرتی ہیں؟ مطلب کھانے میں انہیں کیا پسند ہوتا ہے اور گفٹس وغیرہ میں؟ تم تو شادی شدہ ہو نا؟ حوالدار نے گھبرا کر کہا، صاحب لڑکیاں کھانے میں تو سبھی پسند کرتی ہیں، اور یہ تو وہ خود اپنے منہ سے بتا سکتی ہیں کہ انہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ خاص کر لڑکیاں کپڑے بہت پسند کرتی ہیں، میک اپ پروڈکٹس بھی بہت پسند کرتی ہیں۔ سائم نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا کر کہا، جتنی زیادہ وہ نظر آتی ہے اسے میک اپ پروڈکٹس پسند نہیں ہوں گے۔ حوالدار مزید بولا، اس کے علاوہ اگر محبت سے کچھ بھی چھوٹا تحفہ دیا جائے تو وہ بھی پسند کرتی ہیں۔ سائم اس کی بات سن کر بولا، زیادہ فلسفہ نگار نہ بنو میرے سامنے، ٹو دی پوائنٹ بات کرو۔ حوالدار نے سر ہلایا، صاحب میری بیوی تو چھوٹے سے گفٹ میں بھی خوش ہو جاتی ہے، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا، باقی آپ دیکھ لیں۔ سائم بھاری سانس لیتے ہوئے بولا، اچھا ایک کام کرو، اپنی بیوی کو بولو کہ میری بیوی کے لیے کچھ جوڑے خرید کے لائے، میں تمہارے گھر سے پک کر لوں گا۔ حوالدار نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، صاحب جوڑے تو بہت مہنگے آئیں گے۔ سائم نے مسکراتے ہوئے کہا، پیسے دے رہا ہوں، بھوکے جا کر تم بات تو کرو۔ سائم نے جیب سے 30,000 نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اچھی سی شاپنگ کروا دینا، تھوڑا میک اپ پروڈکٹس بھی دیکھ لینا، ایک دو جوڑی چپل کے بھی دیکھ لینا، ہاتھ کی چوڑیاں وغیرہ بھی، سارا سامان لے آنا، میں تمہارے گھر سے پک کر لوں گا۔ حوالدار نے ہنستے ہوئے پیسے لیے اور بولا، جی جی صاحب میں ابھی کروا دیتا ہوں۔ سائم نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر بولا، اور دھیان رکھنا، اگر اسے کچھ پسند نہیں آیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ حوالدار نے منہ بنا کر کہا، یہ اچھی شامت ہے۔ سائم نے ہاتھ ہلا کر کہا، بس جاؤ اور جلدی کر کے آؤ۔ حوالدار سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ سائم نے دوبارہ فائلوں کی طرف نظریں ڈالی، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ ہلکی ہنسی اس کے ہونٹوں پر اب بھی موجود تھی۔ وہ خود سے بڑبڑایا، ایک ایس پی جو لوگوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، آج اپنی بیوی کو منانے کے لیے تحفہ خرید رہا ہے، یا اللہ رحم کرنا۔ کمرے میں چائے کا کپ ابھی بھی گرم تھا اور فائلوں کی بوجھل روشنی کے بیچ سائم کی نظریں کھڑکی کے باہر ٹہلتی صبح کی روشنی پر جم گئی تھی۔ سوچے پڑے ہوئے وہ دھیمی آواز میں خود سے مزید بولا، بس اب دیکھنا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے تحفے کس طرح بڑے نتائج دے جاتے ہیں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھر سے پھیل گئی، جیسے ایک انجان سا کھیل شروع ہونے جو صرف ان تینوں کے درمیان ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ رات کی نرم روشنی فلیٹ میں پھیلی ہوئی تھی، پردوں کے بیچ سے چاندنی کی ہلکی دھندلی کرنیں زمین پر بکھر رہی تھی۔ وہ شاپنگ بیگ ہاتھ میں لیے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ تھانے سے واپسی پر حوالدار کے گھر سے سامان پک کر لیا تھا، اور ساتھ اس کی بیوی کا شکریہ ادا بھی کیا تھا کہ اس نے اتنی محنت کی۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا، حیا فوراً بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھیں بڑے خوف کے ساتھ پھٹی ہوئی تھیں، جبکہ وہ اس کے لمس پر سن ہو گیا۔ ہوش اس کی روتی ہوئی آواز پر آیا، گھر میں موٹا چوہا آ گیا ہے، میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب تھا، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ وہ آہستہ سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، ارے لڑکی اندر تو آؤ، دروازے پر ہی شروع ہو گئی ہو۔ حیا کچھ فاصلے پر ہوئی، پھر بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے بھائی کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اس نے سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے بولا، تمہارا بھائی تو مجھے مار کر تمہیں بیوہ کرنے کی تیاری میں ہے، اندر تو آؤ۔ حیا نے کچھ قدم پیچھے لیے۔ جب وہ گھر کا دروازہ بند کر کے داخل ہوا اور سامان صوفے پر رکھا، وہ مزید بولا، ابھی شوہر گھر آیا نہیں ہے کہ میکے جانے کی فرمائشیں شروع کر دی، پانی وغیرہ تو دو۔ جبکہ وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی، کچن میں ہی ہے موٹا چوہا۔ حیا نے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے بولا، ارے کچھ نہیں کر رہا وہ موٹا چوہا، اس گھر میں گھومتا رہتا ہے، میرا دوست ہے۔ حیا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیسی بات کر رہے ہیں، کب سے چوہے دوست ہونے لگے؟
ابھی وہ مزید کچھ کہتی، سائم نے فوراً اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے پاؤں کے پاس ہے۔ حیا ایک چیخ کے ساتھ اس کی گود میں بیٹھ گئی، پاؤں اوپر کر دیے اور روتے ہوئے بولی، مجھے چوہوں سے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز اس کو مار دیں۔ سائم نے کہا لگایا اور ہنسا، پھر اس کے ماتھے پر پیار کر کے بولا، اتنی کیوٹ ہو تم، اور ایک تمہارا بھائی ہے، جلاد، گینگسٹر، کل بلایا ہے، اس لیے تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، اگر مارنے لگے تو بچا لینا۔ حیا نے جھٹ سے سر ہلایا، ہاں ہاں بچا لوں گی، لیکن پہلے اس کو تو ختم کریں۔ سائم نے بیگز کھولے، بیگ میں سے کپڑے، میک اپ پروڈکٹس، چوڑیاں اور چپلیں نکالی، ہر چیز روشن روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تم اپنی شاپنگ دیکھو، یہ سب تمہارے لیے ہے، جب تک میں دیکھتا ہوں اس چوہے کو۔ حیا نے سر ہاں میں ہلایا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، چہرے پر ہلکی شرمندگی، آنکھوں میں خوشی اور خوف دونوں ملے ہوئے تھے۔ وہ قریب آیا، بیگ کے کنارے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، اگر تم میرے ساتھ جھگڑا کرو گی تو یاد رکھنا، وہ چوہا چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ لیکن حیا کہیں اور ہی کھو چکی تھی، چوہے کا ڈر کہیں پیچھے چھوٹ گیا تھا، وہ اب شاپنگ دیکھنے میں مگن ہو گئی تھی۔ اس نے حیا کی طرف نظریں ڈالی جو بیگ کے پاس کھڑی تھی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں بچوں جیسا جوش لیے۔ وہ چوہے کا خوف مٹا چکی تھی، جیسے وہ دنیا کے سب سے بڑے راز کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہو۔ چند لمحے وہ اس کو دیکھتا رہا اور پھر اس کو مگن دیکھ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی بیوی چوہے سے ڈر رہی تھی اور وہ اس گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھنا چاہتا تھا جس سے اس کی بیوی خوفزدہ ہو۔ چند لمحے بعد وہ چوہے کو ختم کر کے باہر پھینک چکا تھا۔ رات بیت گئی تھی، صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں دھیمی سی پھیل گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا رہا، دماغ میں آہستہ آہستہ شعور آیا تو اٹھ کر دیکھا کہ اس کی بیوی زمین پر بیٹھی تھی، کپڑے اور میک اپ کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تھوڑی سی حیرت کے ساتھ بولا، رات کو تم نے سب کھول کھول کر دیکھا تھا اور اب صبح صبح اتنا شور کیوں کر رہی ہو؟ حیا نے ایک طرف سے کپڑا اٹھایا اور شوق سے کہا، ارے آج ہم بھائی کی طرف جائیں گے نا، تو میں اپنے لیے کوئی اچھا سا ڈریس دیکھ رہی تھی، میں سوچ رہی ہوں ریڈ والا پہنوں، میری امی کہا کرتی تھی کہ سہاگنوں پر لال رنگ بہت اچھا لگتا ہے۔ سائم کی آنکھوں میں ہلکا سا تجسس نمایاں ہوا، وہ بولا، یہاں سہاگن کون ہے؟ حیا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ارے میں ہوں نا سہاگن، آپ اتنی عجیب باتیں کیوں کرتے ہیں؟ سائم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میں نے کب کی عجیب باتیں، تم ہی عجیب باتیں کر رہی ہو۔ سہاگن لال جوڑا، تمہارا بھائی تمہیں وہاں بیوہ کرنے کے لیے بلا رہا ہے، میرا قتل کرے گا، پوری پلاننگ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے رک کر سر جھکایا اور دھیمی مگر واضح آواز میں کہا، جھوٹ مت بولے، میرے بھائی ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ سائم نے آہستہ سے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اگر تمہارے بھائی نے ایسا کیا تب کیا کرو گی، ساتھ دو گی میرا؟ حیا نے سر ہلایا، ہاں دوں گی ساتھ، لیکن اگر آپ نے ان سے بدتمیزی کی تو یاد رکھنا میں ان کا ساتھ دوں گی، آپ ان سے ادب سے بات کریں گے کیونکہ وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ سائم نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن جیجا میں ہوں، رتبہ میرا زیادہ ہے۔ حیا نے کپڑے اٹھاتے ہوئے کہا، بس باتیں کروا لے، دیکھیں مجھے ناشتہ وغیرہ کچھ بھی بنانا نہیں آتا، میرے بھائی نے مجھے بہت لاڈ سے پالا ہے، میں تیار ہونے جا رہی ہوں، آپ ناشتے کا انتظام کریں۔ سائم نے پیچھے سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، عجیب بیوی ہو، شوہر کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ حیا ہنستے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی، کپڑوں کے بیچ سے چند رنگین چوڑیاں جھلک رہی تھی، بیگ کے کنارے پر پڑے میک اپ پروڈکٹس چمک رہے تھے۔ وہ خود سے بولا، یہ بیویاں بھی نا کتنی انوکھی ہوتی ہیں۔ وہ بستر سے اترا تھا اور سیدھا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتہ اسے بھی بنانا نہیں آتا تھا، لیکن آج اس کی بیوی نے فرمائش کی تھی اور اس فرمائش کو وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچن میں آ کر اس نے آملیٹ تیار کیا، بریڈ گرم کی اور جوس ریڈی کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لال جوڑا پہنے گیلے بالوں کے ہمراہ کچن میں داخل ہوئی، جبکہ وہ لمحے بھر کے لیے اسے دیکھ کر مبہوت ہو گیا، لیکن ٹائم کم ہونے کے باعث جلدی جلدی دونوں ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئے۔ تقریباً دوپہر 2 بجے وہ اسے لے کر زین کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچا۔ حیا بہت دل سے تیار ہوئی تھی، آخر کو اپنے بھائی کے گھر شادی کے بعد جا رہی تھی۔ پہلے وہ حیران ہوئی کہ اس کا بھائی انہیں فارم ہاؤس پر کیوں بلا رہا ہے،
مگر اس نے اپنے شوہر کے سامنے کچھ نہیں بولا کہ کہیں وہ خفا نہ ہو جائے، لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ آج اس کی زندگی کیسے بدلنے والی ہے۔ فارم ہاؤس کی دوپہر کی دھوپ اندر ہلکی ہلکی چھاؤں کے ساتھ آ رہی تھی۔ بڑے لاؤنج میں سفید صوفے اور لکڑی کے فرنیچر کے بیچ میں خالی جگہ کافی بڑی لگ رہی تھی۔ سائم زیدی حیا کے ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ دونوں کی سانسیں ہلکی ہلکی بے قراری سے بھری ہوئی تھی۔ سامنے ہی زین کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سختی اور غصے کے درمیان ایک ہلکی سی حیرت بھی تھی، کیونکہ حیا کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا، لیکن فوراً سنبھل کر مسکراتے ہوئے بولا، بہت ہی کوئی ڈرپوک ہو ایس پی، میں سمجھتا تھا بہت بہادر ہو، میری بہن کو ڈھال بنا کر لائے ہو۔ سائم نے سر ہلایا اور دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں بھائی، ڈھال بنا کر لایا ہوں، کیونکہ مجھے اب اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اب میرا سالہ میری دعوت کر رہا ہے تو میں کیسے اس دعوت کو نظر انداز کرتا؟ زین کی آنکھیں اس کے ہر لفظ پر جم گئی تھی، پھر ہنستے ہوئے بولا، اچھا چھوڑو، خیر بتاؤ کیوں بلایا ہے؟ زین نے کچھ لمحے سکون کی سانس لی اور ہنستے ہوئے صوفے کے کنارے بیٹھ گیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، اتنے اچھے نہیں ہو تم کہ تمہاری خاطر توازے کروں، تمہاری اتنی اوقات نہیں، میرا بس چلے تو میں تمہیں یہیں کاٹ دوں۔ یہ کہتے اس نے بندوق سائم کے سر پر رکھ اور دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا، میری بہن کو ابھی کے ابھی طلاق دو، میں تم جیسے فرعون کے حوالے نہیں کروں گا، وہ میری بہن نہیں میری بیٹی ہے۔ سائم کی آنکھوں میں لمحے کے لیے حیرت اور پھر مسکراہٹ چھا گئی۔ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی حیا سائم کے سامنے آ گئی، اس کی آنکھیں بھر آئی تھی، مگر وہ حوصلہ مند لگ رہی تھی۔ اس نے زین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، آپ میرے شوہر کو اس طرح نہیں مار سکتے، اور نہ میں ان سے طلاق چاہتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں خوش ہوں ان کے ساتھ۔ زین نے غصے میں آہستہ سے کہا، تم نہیں جانتی، چار دیواری میں رہی ہو، اس آدمی کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، کیسا ہے یہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے تمہارا شوہر، زیادہ اس کی طرفداری نہیں کرو، تمہیں اپنا بھائی عزیز نہیں ہے؟ حیا نے زور سے سر ہلایا اور بولی، آپ کے لیے جان قربان ہے، لیکن میں اپنے شوہر کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، ایسے کیسے آپ میرے ساتھ ایسا ظلم کر سکتے ہیں؟ امی نے طلاق کا دھبا لے کر اس دنیا میں سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں اٹھایا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ طلاق غلط ہے، وہ لڑکیاں جو ایک رشتے میں قید ہو جاتی ہیں سوائے ذلت اور تکلیف کے انہیں کچھ نہیں ملتا، ان کے لیے طلاق درست ہے، لیکن جب میرا شوہر میری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، میرا خیال رکھ رہا ہے، تو میں طلاق کیوں لوں؟ زین کے چہرے پر لمحے کے لیے حیرت اور پھر سکون چھا گیا۔ وہ بولا، تم چھوٹی ہو، تمہارے نکاح کو ابھی جمعہ 4 دن ہوئے ہیں، تمہیں اس انسان سے محبت بھی ہو گئی، پاگل بنا رہی ہو اپنے بھائی کو۔ حیا نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اللہ تعالیٰ نے نکاح میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ ایک رات میں عورت شوہر سے محبت کر جاتی ہے، اور ہمیں تو 1 ہفتہ ہو چکا ہے، میں نہیں چاہتی طلاق ہو۔ زین نے سر ہلایا اور کچھ لمحے خاموش رہا، پھر سائم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، اگر تم نے میری بہن کو ذرا بھی تکلیف دی، میں سچ بتا رہا ہوں، تیرا برا حشر کر دوں گا۔ جو تو نے میری بہن کو پٹی پڑھائی ہے، اگر اس کو اب تو نے خوش نہیں رکھا، تجھے موت دوں گا۔ اور رہی میرے برے کاموں کی بات، میں یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کبھی بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں۔ مجھے میری بہن عزیز ہے، اور اگر تو میرے سامنے آئے گا تو تیرا قتل میرے ہاتھوں ہو جائے گا۔ سائم نے دھیمی سانس لی اور سر ہلایا۔ حیا فوراً اپنے بھائی کی طرف گئی، اس کے گلے لگ گئی، آنکھوں میں خوف اور سکون کا ملا جلا امتزاج تھا۔ زین نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمی مگر مضبوط لہجے میں کہا، اب تم دونوں جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ سائم نے حیا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کھڑا کیا اور اسے غور سے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں جمی ہوئی تھیں۔ سائم اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کچھ کھا کر چلو گی یا گھر ہی چلیں؟ جبکہ وہ فوراً ہی بولی، فی الحال گھر چلتے ہیں، میرا دل عجیب ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر اس نے سر کو ہلکی جنبش دی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ دونوں فلیٹ پہنچ گئے۔ راستے کے درمیان دونوں میں ہی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی، حالانکہ دل میں کئی طرح کے خیالات تھے جو ان دونوں کو ہی اب بے چین کر رہے تھے۔ فلیٹ کے دروازے پر قدم رکھتے ہی سائم نے حیا کا ہاتھ تھام لیا، دم روشنی کے بیچ اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کی گرمی محسوس کر کے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی آنکھیں حیا کی طرف جمی ہوئی تھی،
وہ دھیمی اور پرسکون لہجے میں بولا، تم واقعی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ حیا کی نظریں زمین کی طرف جھک گئی اور وہ ہلکی شرمندگی سے سر ہلانے لگی۔ صاحب نے مسکراتے ہوئے اس سے اپنی طرف کھینچا اور بولا، پریشان نہ ہو، تمہیں طنز و طعنہ کا نشانہ نہیں بناؤں گا۔ تم نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے۔ حیا نے سانس دے کر دھیرے سے کہا، شروعات میں مجھے آپ پر بہت غصہ آیا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن پھر میں نے غور سے سوچا تو میں نے سمجھا کہ میری شادی ایک اچھے اور ایماندار پولیس افسر سے ہوئی ہے، اس لیے میں نے اللہ کا نام لے کر اس رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن آپ سے درخواست ہے، میرے بھائی اگر باہر ملک جا رہے ہیں تو پلیز ان کو نہ روکیں، ان کے ساتھ جو ہوگا باہر کی پولیس کرے گی، مگر آپ کچھ نہ کریں۔ اگر آپ کچھ کریں گے تو میں ساری زندگی کبھی بھی آپ کو اپنا نہیں مان پاؤں گی۔ میرے لیے میرے بھائی بہت اہم ہے۔ حیا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہارا بھائی میرا دوست رہ چکا ہے، ہم دونوں بیسٹ فرینڈ تھے۔ میں نے اسے کئی دفعہ سمجھایا کہ یہ کام چھوڑ دے، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی۔ تب میں نے سوچا کہ تمہیں یرغمال بنا کر اسے سیدھا کروں گا، مگر تمہیں دیکھتے ہی میں خود محبت میں پڑ گیا۔ تمہارا بھائی مجھے کبھی نہیں مارے گا اور نہ میں اسے ماروں گا، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ باہر ممالک جا کر ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اس لیے بے فکر رہو۔ حیا نے دھیرے سے سر ہلایا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ سائی نے سر ہلایا، ہاں، اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، اچھا صرف اتنا بتاؤ کہ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ حیا نے سر ہلایا، آنکھوں میں خوشی اور آنسو کی ہلکی چمک تھی۔ سائی خوشی سے اس کے قریب آیا اور اسے گلے لگا لیا، ہاتھوں میں اس کی گرمی محسوس کر کے کہا، میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ فلیٹ کے صوفے کے نرم کشنز پر دونوں بیٹھ گئے، روشنی کے ہلکے دھبے ان کے چہرے پر پڑ رہے تھے، پردوں سے آتی دھوپ کے ہلکے سنہری شعاعیں اور باہر کی نرم ہوا کے جھونکے ماحول کو پرسکون اور رومانوی بنا رہے تھے۔ سائی نے حیا کے بالوں کو اپنے ہاتھ سے سہلایا اور ہلکی آواز میں کہا، اب ہم سب کچھ ساتھ کریں گے، خوف و شک سے آزاد۔ حیا نے سر ہلایا اور اپنے ہاتھ اس کے گلے کے گرد لپیٹ لیے۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھی مگر سکون بھی اندر تھا۔ وہ بولی، میں ابھی ہر لمحہ آپ کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں۔ سائم نے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، بس یہی سب سے بڑی خوشی ہے ہمارے بیچ، جو ہوا ہے وہ سب کچھ ماضی کی بات ہے، آج سے ہم اپنی دنیا خود بنائیں گے۔ فلیٹ کی بڑی کھڑکی کے سامنے دونوں بیٹھے تھے، باہر ہلکی ہریالی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہلکی دھوپ ماحول کو نرم اور رومانوی بنا رہی تھی۔ سائم نے حیا کی کمر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اسے قریب کھینچا اور کہا، زندگی میں جو بھی حالات آئیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ حیا نے سر ہلایا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ مزید بولی، ہاں میں جانتی ہوں ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ سائم نے دھیمی آواز میں کہا، اور یہ محبت ہمیشہ بڑھتی جائے گی، آج سے ہر دن نیا لمحہ، ہر لمحہ ہمارا ہوگا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، دلوں میں محبت کے جھرنے بہہ رہے تھے۔ فلیٹ کی پرسکون ماحول، ہلکی دھوپ اور نرم ہوا میں وہ لمحہ مکمل سکون اور خوشی کا، ان کی محبت کے مضبوط رشتے کا آخری اور سب سے خوبصورت سبق آموز اختتام بن گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔